السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش خطی کی کلاس میں شائقین خوش خطی کو خوش آمدید۔ آپ استاذ ہیں یا طالب علم، آپ کے لیے یہ بہترین پروگرام ہے، اور مجھ سے بھی بہتر لوگ اس طرح کے پروگرام چلا رہے ہیں یوٹیوب چینل پہ۔ آپ کسی بھی چینل سے جڑ سکتے ہیں اور مسلسل اس کو واچ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں، نونہالوں کو سکھا سکتے ہیں، اور ہر بندے کو خوش نویس ہونا چاہیے۔ یہ بہت دلچسپ سبق ہوتا ہے، اور میں نے تو دیکھا ہے کہ 80 سال کے بزرگ تک بھی اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں۔ 8 سال سے 80 سال تک کے انسان کیلیگرافی یعنی خوش خطی کو پسند کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ بڑی دلچسپی سے مکمل ویڈیو واچ کریں گے۔ آج میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اگر آپ کو دائرے والا کوئی ایک حرف لکھنا آ جائے، یہ دائرہ بنانا آ جائے، تو دائرے والے تقریباً 15-16 حروف آپ کو لکھنے آ گئے۔ صرف اس کے سر میں تبدیلی کرتے جاتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ میں آپ کے سامنے یہ تبدیلی کرنے لگا ہوں۔ میں سین سے صاد بنانا چاہتا ہوں، تو اتنا حصہ ہم اس کا مٹا دیں گے، یہ دیکھیں، اور یہاں سے صاد کی جو مٹھی ہے وہ ہم ڈرا کر دیں گے، چینج کر دیں گے یہ مٹھی، اور یہ دیکھیے یہ ہمارے پاس اب صاد بن گئی۔ تو وہی دائرہ ہمارے کام آ گیا جو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈرا کیا تھا۔ اب چونکہ یہ تھوڑی سی موٹائی ہے، تو یہاں بھی ہم تھوڑی سی موٹائی لے جاتے ہیں، تاکہ یہاں کی موٹائی اور یہاں کی برابر ہونی چاہیے۔ یہاں قط پورا لگتا ہے اور اس جگہ پر پورا قط لگتا ہے قلم کا، اور اس کا شیڈ ہم یہاں پر اس کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا شیڈ اس کا، سایہ، اور اس کے اندر بھی سایہ پیدا ہوگا، اور اس طرح سا ہوگا۔ اس سائے کو ہم اس کے ساتھ نیچے والے کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے، کیونکہ ہٹا کر ہم دے رہے ہیں۔ لیکن اگر کلر کوئی اور ہے، یہ تو چونکہ بلیک کو بلیک کے ساتھ، کالے کو کالے کے ساتھ شیڈ دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کسی اور کلر سے ڈارک لکھائی کو لائٹ رنگ کے ساتھ شیڈ دیں، بے شک جوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں جو ہے نا گڑبڑ نہیں ہوتا اور لفظ بدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک ہی کلر کا آپ شیڈ دے رہے ہیں، ایک ہی کلر کا لفظ ہے، اسی کلر کا شیڈ لگا رہے ہیں، تو پھر آپ کو ذرا ہٹا کے شیڈ دینا ہوگا۔ یہ تو ہے شیڈ دینے کا اصول۔ اب ہم دیکھیں گے کہ صاد کو کیسے لکھا جائے جوڑ کر۔ مفرد تو آپ کے سامنے آ گیا، مرکب صاد کیسے آئے گا؟ تو ابھی تو ہم دو حرفوں کو پڑھ رہے ہیں کہ 2 حرفی لفظ، اور انشاءاللہ اس 2 حرفی کے بعد اسی صاد کے لیکچر کے سلسلے میں آخر میں انشاءاللہ 3، 4، 5 حرفی الفاظ بھی لکھ کر، درمیان میں، شروع میں، آخر میں صاد لکھ کر اس کی مشق بھی ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ صاد کا دندانہ نہیں چھوڑنا۔ جس لفظ پر بھی، جہاں بھی صاد آئے گا، اس کا دندانہ ضرور آئے گا۔ صرف ایک حرف ایسا ہے جہاں پر دندانہ گلائی اختیار کر لیتا ہے، دندانہ نہیں رہتا، دندانہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہ گلائی پیدا کرنا ضروری ہوتی ہے۔ تو وہ صرف ایک رے ایسا حرف ہے جس کے ساتھ گلائی آتی ہے، باقی سب کے ساتھ دندانہ ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا سبق صاد کے بارے میں کور ہو جائے گا، اور اگلے سبق میں پھر 3 اور 4 حرفی الفاظ بھی لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں، الف کے ساتھ صاد جوڑیں گے، تو چونکہ الف لکیر کے ساتھ جڑتا ہے تو صاد بھی لکیر کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یہ دیکھیں، اس کا دندانہ آ گیا۔ اگر آپ یوں کریں گے تو یہ صاد نہیں ہے، اس کا دندانہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب ضاد الف زا لکھیں گے، اور اس کا تو یہ ضا تو نہیں پڑھا جائے گا، فا کے قریب کوئی بن جائے گا، فے الف فا، کیونکہ اس کا دندانہ بنا ہی نہیں ہے۔ صاد اور فے کے اندر یہ فرق کرنا ہے، فے کا دندانہ نہیں ہوتا، ضاد کا دندانہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، ضاد الف ضا اس طرح آئے گا۔ ضاد کے بعد بے جوڑیں، دیکھیں بے کے اس جگہ پہ اس کا جوڑ لگے گا۔ بے، پے، تے، ٹے سارے اس میں کور ہو گئے۔ جیم، اور جیم کے آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سرے پر حرف سارے جڑتے ہیں، دیکھیں واہ یہاں جڑتے ہیں۔ دال، اب رے والی بات آ گئی، یہاں آپ غور کریں، یہ گلائی میں صاد کا دندانہ آ گیا۔ یہاں اگر آپ اس طرح آپ دندانہ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے ایک اور حرف بڑھا دیا ہے۔ اب اگر اس کو
ایک نقطہ دے دے تو بن گیا ہے صبر، یہ 3 حرف بن گئے صاد بے رے۔ اس لیے یہ گولائی جو ہے رے کا سرا اور صاد کا سرا مل کے یہ گولائی بن جاتی ہے، اس لیے اس کو خیال رکھیے گا، ملحوظ رکھیے گا۔ یہ ٹھیک ہے صاد رے سر۔ سین، یہ دیکھیے سین، شین، صاد، صاد کے ساتھ یہ دیکھیں صاد، تا، سوری یہ اور یہ تا لکھتے ہوئے یہ الف لائیں گے اور اس کو تھوڑا سا ادھر بائیں جانب ہم جھکا کے لکیر تک لائیں گے، پھر ریورس جا کر یوں اس کے نیچے نوک بنا دیں گے تا۔ عین، یہ دیکھیں عین، عین غین، صاد کے ساتھ فا جوڑیں، یہ دیکھیں فا کی جو گردن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب یہ جڑ کے آئے، ویسے تو فے یوں ہوتی ہے نا، یہ اس کی گردن یہ جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور یہ حصہ یہ اس کی پلیٹ کے ساتھ یا کشتی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ قاف، یہ رہا قاف کے ساتھ صاد جڑ گیا۔ کاف، چونکہ کاف کو لکیر کے ساتھ جوڑنا ہے، اوپر اوپر لانا ہے، اس لیے صاد بھی لکیر کے ساتھ جڑ جائے گا۔ کاف سے فوری پہلے جو بھی حرف جڑے گا وہ لکیر کے ساتھ لازم ملے گا۔ لام، لام چونکہ نیچے اترتا ہے اس لیے ہم صاد کو لکیر سے نیچے نہیں، لکیر کے ساتھ نہیں جوڑیں گے بلکہ لام کی الف کے آدھ میں جوڑیں گے۔ میم بھی نیچے اترتا ہے تو میم کو ہم صاد کی میم کی مٹھی پر ہم اس کو جوڑ دیں گے، صاد کو میم کی مٹھی پہ جوڑیں گے۔ اسی طرح آپ نون بھی لے لیں، یہاں لکھ لیتے ہیں نیچے جگہ لکیر نہیں ہے، نون۔ واو، ہے جب لکھیں گے تو اسی طرح ہے جو ہے نا وہ مد بن جائے گی، یوں کر کے چھوٹی سی مد بن جائے گی، چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہمارا سبق ہو گیا صاد کا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ 3-4 حرفی الفاظ آپ کو لکھ کے دکھائے جائیں گے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ صاد کہاں پر پیچھے حرف صاد کے کہاں جڑے گا اور صاد کے بعد حرف کہاں جڑے گا۔ تو یاد رکھیے اپنے چینل کو اور اس سے جڑے رہیے، اور جب بھی نوٹیفیکیشن آئے تو پہلی فرصت میں اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔